بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سومیہ وسیم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے ساتھ ایک جنتی صحابی کا واقعہ بیان کروں گی۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میرے لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتے رہیں۔ سامعین محترم، حضرت انس بن ابی مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اس حالت میں تشریف لاتے ہیں کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا اور انہوں نے اپنے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بات کی اور پھر وہی صحابی نمودار ہوئے اور آج بھی پہلے کی طرح جوتے ان کے ہاتھ میں تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات دہرائی اور اس دن وہی صحابی اسی حالت میں نمودار ہوئے جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انصاری صحابی کے پیچھے لگ گئے اور عرض کیا کہ والد سے میرا کچھ اختلاف ہو گیا ہے، 3 دن تک ان سے جدا رہنے کی میں نے قسم کھا لی ہے، لہٰذا آپ مناسب سمجھیں تو اس مدت تک مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں۔ انصاری صحابی نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، آپ جتنا چاہیں میرے گھر پر رہ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے 3 راتیں ان کے ہاں گزاری، لیکن دیکھا کہ وہ رات تہجد میں کوئی عبادت نہیں کرتے، کوئی تہجد نہیں پڑھتے، البتہ رات میں جب بھی ان کی نیند ٹوٹتی یا کروٹ بدلتے تو اللہ کا ذکر کرتے اور ان کی بڑائی بیان کرتے۔ میں نے ایک بات یہ بھی دیکھی کہ وہ زبان سے ہمیشہ اچھا ہی بولتے۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے اور میرے دل میں کوئی بھی بڑا عمل معلوم نہ ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا اور کوئی ناراضگی نہیں، البتہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دن لگاتار آپ کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی شخص نمودار ہوگا، اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر میں آپ کا عمل دیکھوں کہ کون سا عمل کرتے ہیں تاکہ میں بھی ویسا عمل کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ زیادہ عمل نہیں کرتے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے کہا، بس میرا عمل تو بس اتنا ہے جو تم نے دیکھا ہے، البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں نہ تو کسی مسلمان کے لیے دھوکے کا جذبہ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر ان سے حسد کرتا ہوں، یعنی نہ میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں اور نہ کبھی کسی سے حسد کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس یہی چیز ہے جو آپ کو اس مقام تک لائی ہے اور یہی وہ عادت ہے جس کو اپنانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ محترم دوستو، بعض مرتبہ صرف ایک اچھی عادت انسان کو باقی لوگوں سے منفرد کرتی ہے اور اللہ کے دربار میں اس کا مقام بلند کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ کوئی نہیں، ایک اچھی عادت ہم بھی اپنا لیں جو ہمیں باقی لوگوں سے منفرد کر سکے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔